محترم سامعین، بعض احباب اچھے یعنی نظریے سے سمجھنے کے خیال سے سوال پوچھتے ہیں، بعض کوئی ہمیں جواب دار یا چور سمجھ کے بات کرتے ہیں کہ ہم غلط باتیں کر رہے ہیں۔ اس مہربان نے جو ہم کو منکر حدیث کے نام سے یا لقب سے خطاب کر کے مطالبہ کرتا ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ نکاح کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ تم نے قرآن شروع کیا ہوا ہے، قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کی بھی مہربانی، جو جیسے ہم سے پیش آئے گا ہم اس پر چڑھتے نہیں ہیں، اللہ اس کو سمجھ دے، شعور دے۔ وہ کہتا ہے حدیث میں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ حدیث والی عمر کا ہمیں پتہ ہے، جو تم نے بخاری کے اندر لکھا ہے کہ عائشہ کی منگنی 6 سال میں ہوئی تھی۔ تمہاری حدیثوں کی قرآن نے جو ہے خبر لی ہوئی ہے، لیکن قرآن تم پڑھتے نہیں ہو۔ قرآن نے عمر بتائی ہے۔ قرآن حکیم نے سورۃ نساء کی آیت نمبر 6 میں بتایا کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ۔ قرآن ایک ہی جملے میں 2 مسئلے حل کر رہا ہے۔ ایک آدمی ہے، بچہ ہے، اس کا باپ فوت ہو گیا ہے، یتیم ہو گیا ہے، اب ورثے میں اسے ملکیت ملی ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کو نکاح کی عمر بتا رہا ہے قرآن کہ بچے کو آزماؤ، اتنا بڑا ہو جائے، اتنا باشعور ہو جائے جو نکاح کی عمر کو پہنچے، نکاح کی عمر کو پہنچے۔ نہ صرف اتنا، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اس بچے سے جوان ہو گیا ہے تو انٹرویو لو، آزماؤ۔ آزمائش کیسے کرو گے؟ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اس سے محسوس کرو کہ ذہنی طرح اس کا دماغ جو ہے ٹھیک ہے اور وہ برے بھلے میں تمیز کر سکتا ہے، نفع نقصان کو سمجھ رہا ہے، رشد اس کے اندر ذہنی آ جائے۔ تو اب یہ رشد جو ہے نکاح کے ساتھ قرآن نے نتھی کیا یتیم بچے کو مال دینے کے لیے کہ نکاح کی عمر میں آئے تو مال دو، اور وہ پھر کیا ہے کہ رشد بھی چیک کرو اس کا کہ ذہن اس کا درست ہے یا نہیں۔ اس سے 2 مسئلے اور بھی ثابت ہو گئے کہ پاگل کو مال بھی نہیں دینا، پاگل کو بیوی بھی نہیں دینی۔ قرآن نے تو تمہیں 1 سے 2 باتیں جواب دے دیے کہ شعور والے کو مال دو، شعور والے کو بیوی دو۔ تم کہتے ہو قرآن بولتا نہیں ہے، قرآن کھول کھول کے تمہیں سمجھاتا ہے۔ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب شعور ذہنی بھی ہو اور آزمائش میں نکاح کے برابر اس کی عمر پہنچ گئی ہو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر ان کو حوالے کرو ان کے مال ان کے، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور جلدی میں اس کے مال کھانے کی جلدی نہ کرو تاکہ اس کے بڑے ہونے سے پہلے ہی اس کا مال تم سنبھالنے کے بہانے کھا جاؤ، ایسے بھی نہ کرو۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، اگر سنبھالنے والا آسودہ ہے، فَلْيَسْتَعْفِفْ، پھر تو وہ اس کے سنبھالنے کی مزدوری بھی نہ لے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اگر یتیم کی ملکیت سنبھالنے والا خود فقیر ہے، محتاج ہے، خوشحال نہیں ہے، تو وہ اس سے مناسب معاوضہ لے سکتا ہے۔ آگے بات ہے کہ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، نکاح کے رجسٹریشن کی بھی بات آ گئی۔ بات تھی کہ جب مال ان کے حوالے کرو تو فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، شاہد کھڑے کرو۔ بھائی بات نکاح کی اور مال یتیم کو حوالے کرنے کی اکٹھے قرآن نے شروع کی۔ اب نکاح کی عمر کو پہنچنا
اس کے لیے جو رشد ذہنی بتایا یہ بھی یعنی دلہا کے لیے دلہن کے لیے رشد ہونا چاہیے. اس طرح جو یتیم ہے اس کو بھی ذہنی طرح رشد ہونا چاہیے. اب جب یہ اس معیار پر پورے اتریں تو قرآن کہتا ہے جب مال حوالے کرو پھر اس میں آٹومیٹک نکاح کے اندر بیوی حوالے کرنے کی بھی بات آ گئی. اس لیے قرآن نے کہا کہ فشہدوا علیہم، اس کے شاہدوں کے ذریعے یہ عمل کام میں لایا جائے، یہ تعمیل کیا جائے. شاہد مال دیتے وقت بھی تو یعنی مقرر کرنے ہیں اور بیوی دیتے وقت بھی شاہد مقرر کرنے ہیں. آگے قرآن نے یہ بات، تمہارا ایک سوال ہے کہ اس سے عمر تو ثابت نہ ہوئی، ایک سوال اس میں رہ جاتا ہے. شاید کوئی کہے کہ ویسے نکاح کی عمر تو ہے کہ ذہنی رشد تو ہوگا ہی بڑی عمر میں، تجربات تعلیم ہو، دنیا سے اٹھنا بیٹھنا ہو، لین دین ہو، اسی کو ہوگا. لیکن پھر بھی جو تم نے نبی علیہ السلام پر تہمت اور الزام لگایا ہے، جو دشمن لوگ آج بھی یورپ سے یعنی وہ فوٹو یا غلط تصویریں بھیجتے ہیں کہ نبی ایک 6 سال یا 9 سال کی بچی سے ہم صحبت ہو رہا ہے، تو یہ تم نے سارے امت مسلمہ کو اپنے روایات کے جھوٹے علم سے شرمایا ہوا ہے. قرآن نے تو یہ شہوت کا بھی لکھا ہوا ہے کہ نکاح کے لیے شہوت ضروری ہے، بغیر شہوت کے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر ہے 25. اس میں ہے کہ نکاح وہ کرے جو محسنات غیر مصافحات. بات تو آگے چلی تھی شروع میں کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. جو شخص طاقت نہیں رکھتا محسن مومن آزاد عورت سے نکاح کے اخراجات کی، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پھر جو معاشرے کے اندر اسلام کے آنے سے پہلے لونڈیاں موجود ہیں وہ سستے میں دستیاب ہوتی ہیں، یعنی اخراجات اس کے زیادہ نہیں ہیں شادی کے، تو ان سے تم شادی کر سکتے ہو. یہاں بھی لفظ ہے کہ ین کے ہے، نکاح کا لفظ. حالانکہ امامی علوم میں لونڈیوں کے ساتھ نکاح کے بغیر کی بھی اجازت ہے، تو یہ قرآن اس کے لیے بھی نکاح ضروری قرار دے رہا ہے. قرآن نے آگے فرمایا ان کے ساتھ جب شادی کرو تو آتوہن اجورہن بالمعروف، ان کو مہر بھی دو قانون کے مطابق. محسنات غیر مصافحات، شادی کرو اس نیت سے کہ تمہاری منی سے اولاد ہوگی. منی شہوت اتنی ہے کہ تم صحبت کر سکو اور اس صحبت سے پھر اولاد ہو، اس طریقے سے شادی ہونی چاہیے. غیر مصافحات، اور فضول منی گرانے کے نظریے سے نکاح نہ کرو، شادی نہ کرو. اب بتاؤ کہ جو بچی ابھی چھوٹی ہے جس کے لیے شہوت کا گمان اور تصور بھی نہیں ہو سکتا، اس کے لیے قرآن کی یعنی یہ عمر کی تم نے سوال کی کہ شادی یعنی چھوٹی بچی سے کی جا سکتی ہے، تو وہ شہوت محسنات اور غیر مصافحات چھوٹی بچی پر فٹ نہیں ہو سکتے. محسنات اور غیر مصافحات کا جو قرآن نے شرط لگایا ہے یہ شہوت کاملہ والے یعنی شوہر بھی ہو تو بیوی بھی ہو، دونوں کو شہوت کاملہ ہو تو شادی کریں، اور اس نظریے سے کہ یہ نکاح کے ذریعے سے کریں. ولا متخذات اخدان، یاری دوستی بغیر نکاح والی بات نہ ہونی چاہیے. قرآن کتنی تفصیلی باتیں باریکیاں بھی بتا رہا ہے کہ تمہاری شادی کے اندر تمہیں شہوت کاملہ ہونی چاہیے، اس کے بغیر تم شادی نہیں کر سکتے. تو یہ چیز قرآن نے عمر کے ساتھ اور شرائط طبی بھی بتا دے. کوئی آدمی ہے عمر میں بڑا ہے لیکن اس کے یعنی
شہوانی قوتیں ختم ہیں تو اس کے لیے بھی قرآن نے کہہ دیا کہ اس کو بھی شادی نہیں کرائی جائے گی. تو قرآن تو سب باتیں کھول کے سمجھاتا ہے. تم کہتے ہو قرآن میں یہ بات بھی نہیں ہے, تم پڑھتے کہاں ہو قرآن کو جو قرآن سے یہ باتیں تم لے سکو.